ہم اکثر سنا کرتے ہیں کہ محبت آگ میں بھی پھول کھلا سکتی ہے۔ دنیا پور میں یہ معجزہ رونما ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں انا نواب اور شاہ میر آدم کی سمجھداری اور امن پسندی کا بڑا کردار ہے۔ دونوں دنیا پور کی تقسیم پر مطمئن ہیں، دونوں کو زیادہ خزانے جمع کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں، دونوں کی طبیعت میں کہیں درویشی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کٹیا میں کئی درویش تو سکون سے سما سکتے ہیں، مگر ایک بہت بڑی سلطنت میں بھی دو بادشاہ چین سے نہیں رہ سکتے۔ نواب دل آویز اور نوروز آدم دونوں کے مزاج میں بادشاہی ہے، دونوں کی ایک ہی آرزو رہتی ہے کہ یا تو سب مجھے ملے یا کچھ بھی نہیں۔ ایسی سوچ کبھی امن سکون کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ نوروز آدم کی رہائی اور دنیا پور میں واپسی کے بعد دنیا پور کا امن و سکون دوبارہ برباد ہونے والا ہے۔ وہ تو نواب صاحب ابھی بستر علالت پہ پڑے ہیں، ورنہ نوروز کے واپس آتے ہی خون خرابہ شروع ہو بھی چکا ہوتا۔ نواب صاحب شاید اسے راستے ہی میں ختم کروانا چاہتے، مگر فیصلوں کا اختیار چونکہ انا نواب کے پاس ہے، اس لیے دنیا پور میں مزید عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ابھی نہیں ہو رہے۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ دنیا پور کا حال بکرے کی ماں جیسا ہے، جو بھلا کب تک خیر منائے گی اور کبھی تو چھری تلے ہی آئے گی۔ دنیا پور بھی نوروز کی واپسی کے بعد چھری تلے آیا چاہتا ہے۔ وہ شاہ میر کو حکم دیتا ہے کہ زبردست قصائی کے قتل کا بدلہ لے اور انا کو ہلاک کروا دے۔ شاہ میر یہ سن کر انتہائی پریشان ہو جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ ایسا ہی کر گزرے گا اور انا کی جان بچانے کے لیے شاہ میر تو کچھ بھی کر گزرے گا۔ انا کو اپنے سب سے بڑے قاتل کے گھر سے اپنا سب سے بڑا محافظ مل گیا ہے، اور یہ محبت ہی کا کرشمہ ہے۔ شاہ میر کو انا سے عشق ہو گیا ہے۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر انا کی خوابگاہ میں پہنچ کر اپنے عشق کا اظہار بھی کرایا ہے۔ انا بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، مگر اس امر کا اقرار وہ نہیں کرنا چاہتی، ابھی تو بالکل نہیں۔ شاہ میر اس کا اقرار سننے کو بے قرار بھی نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ آگ دونوں طرف ہے، برابر لگی ہوئی۔ انا لفظوں سے نہیں مگر اپنے عمل سے اپنی محبت کا اظہار کرتی جاتی ہے۔ پہلے وہ شاہ میر کی بہن نمرا کی جان بخشتی نظر آتی ہے، اور اب شاہ میر کو اپنے خونخوار گارڈ سے بچا کر اپنی حویلی سے ایک سیف پیسیج سے نکال دیتی ہے۔ محبت انتہائی ٹف سچویشن میں بھی سیف پیسیج نکال ہی لیا کرتی ہے، جیسے ماں کی محبت غدار اورنگزیب کی جان سخت گیر نوروز آدم سے بچا ہی لیتی ہے۔ اب مگر بڑا ہی امتحان شاہ میر کا ہے، جسے اپنے محبوب کو اپنے باپ کے فدائین سے بچائے رکھنا ہے۔ ظاہر ہے اس عمل کے دوران ایک مقام ایسا بھی آ جائے گا جب اسے کھل کر اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس کے مقابل دو دشمن ہوں گے، ایک اس کا باپ نوروز آدم اور ایک اس کا دوست شہباز قصائی۔ دونوں کا مزاج ہلاکو خان جیسا ہے، جو بدلہ لینے کو اپنا ایمان مانتا ہے، اور شاہ میر کا مزاج اشوکا جیسا ہے، جو محبت سے حکومت کرنا چاہتا ہے مگر نفرت کرنے والوں پر قیامت بن کر ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ دنیا پور میں ابھی بہت ٹوٹ پھوٹ ہونے والی ہے، جس تخریب کے بعد ہی پھر تعمیر نو کا ماحول بنے گا۔ دنیا پور بالآخر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، مگر اس کی کتنی قیمت ادا ہوگی؟ دنیا پور میں نئی جان ڈالنے کی خاطر انا یا شاہ میر میں سے کسی ایک کو اپنی جان سے تو نہیں جانا پڑے گا، یا دونوں کو موقع مل ہی جائے گا کہ وہ مل کر ہی اپنے دنیا پور کو جنگل سے گلزار بنائیں۔ ڈرامہ کا اینڈ ہیپی ہوگا یا ٹریجک، یہ تو ابھی ویورز کو کچھ معلوم نہیں، مگر اتنا سبھی سمجھ رہے ہیں کہ خوف کو اپنا ہتھیار بنانے اور نفرت کو اپنی عادت بنا رکھنے والے نواب اور نوروز کو کہانی سے نکل جانا ہوگا، تبھی پھر دنیا پور کی کہانی میں کوئی دلکش موڑ آ بھی سکتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کا سب سے دلکش سین وہی ہے جب انا اپنے سارے بھرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شاہ میر کو اپنی حویلی سے رخصت کرتی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ نوروز کی دنیا پور میں دوبارہ آمد کا شاٹ بھی کچھ ایسا ایکسائٹنگ ہے کہ جیسے قبائلی علاقہ میں کہیں کسی امیر دلہا کی بارات آتی ہے۔ پھر جس روز بدھ کی رات آتی ہے، دنیا پور کے فینس کے لیے 8 سے 9 کا وقت بہت خاص ہوتا ہے، جب وہ ساری دنیا بھلا کر دیکھا کرتے ہیں دنیا پور۔